بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنتی مردوں اور عورتوں کو پکار کر کہیں گے، اے جنت والو۔ اس کے جواب میں جنت والے لبیک کہیں گے، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اور بھلائی تیرے قبض و قدرت میں ہے، جس کو چاہے عنایت فرما دے اور جس کو چاہے نہ دے، کیونکہ تو مالک ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان جنت والوں سے ارشاد فرمائے گا، کیا تم لوگ ہم سے خوش ہو؟ جنتی لوگ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، تجھ سے خوش نہ ہوں گے تو کس سے خوش ہوں گے؟ کیونکہ تو نے ہم کو وہ چیزیں اپنے فضل و کرم سے عطا کی جو اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا اس سے بہتر اور اعلیٰ چیز تم کو نہ دے دوں؟ جنت والے عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ان نعمتوں سے زیادہ کون سی چیز بہتر ہوگی جو تو نے ہم کو جنت میں دے رکھی ہے، یعنی ہر قسم کی کھانے کی چیزیں، عمدہ سے عمدہ لباس، اعلیٰ سے اعلیٰ مکانات اور باغات وغیرہ۔ اس پر حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اچھا، میں تم کو اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا کرتا ہوں اور اب کبھی بھی میں تم سے ناراض اور ناخوش نہ ہوں گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ اتنا قیمتی ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں اس کے مقابلے میں بے قدر ہیں۔ بخاری و مسلم شریف۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت جنتی لوگ اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، اچانک ان کے واسطے ایک نور ظاہر ہوگا، تو یہ لوگ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تاکہ اس نور کو دیکھیں۔ پس دیکھیں گے کہ رب العالمین نے اوپر سے ان لوگوں پر اپنی تجلی ڈالی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کا پہلا جملہ یہ ہوگا، السلام علیکم یا اہل الجنہ، اور یہ وہی سلام ہوگا جس کا وعدہ قرآن شریف میں اس طرح کیا گیا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس کے بعد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف محبت سے دیکھے گا اور اسی طرح یہ لوگ بھی کھلم کھلا بغیر کسی پردے کے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور اس دیدار الہی کا ان لوگوں پر یہ اثر ہوگا کہ جب تک ان کی نظروں کے سامنے خدا کا دیدار رہے گا، جنت کی کسی نعمت کی طرف بالکل ہی توجہ نہ کریں گے، بلکہ دیدار الہی میں ایسے مہو اور مشغول ہو جائیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نور یعنی اپنی ذات کے درمیان پھر پردہ ڈال لیں گے اور ان لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائیں گے، لیکن اس نور کا اثر اور مشاہدے کی کیفیت و لذت اب بھی باقی رہے گی۔ ابن ماجہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ باوجود جنت کے لطف کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جمال بلا واسطہ دیکھنے کی انسانوں میں طاقت ہوگی، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنا دیدار دکھایا، پھر جنت کی نعمتوں میں لگایا تاکہ ہر مرتبہ نئی لذت ان کو حاصل ہو۔ سورج روز نکلتا ہے، اس کو کوئی بھی شوق کے ساتھ نہیں دیکھتا، لیکن عید کا چاند سال میں ایک دفعہ نکلتا ہے تو کتنے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں۔